مینار جو ہیں مسجد کی جست پہچان ہے، اگر کسی مسجد کا نہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہاں نماز نہیں ہوتی، پھر ہم اس کا کچھ سائز مقرر نہیں کرتے کہ اتنا ہی ہے. ہم تو کسی کمرے کے اندر بھی مصلی بچھا لیں تو وہ بھی جائے نماز ہو جاتا ہے. کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ لہٰذا مثالیں وہ دیں جو دین کی ہوں. دنیا کی مثالیں دے کے دین، دنیا میں جدت ہے، نئے سے نیا بناؤ، نئے سے نیا پہنو، اچھے سے اچھے گھر بناؤ، چھوٹے ہیں بڑے کر لو، مسجد چھوٹی ہے اضافی کر لو. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھپر والی مسجد ہے، اس میں جدت لائی گئی. جناب صدیق اکبر، جناب عمر فاروق، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں بعد آنے والے، ٹھیک ہے زبردست، نو پرابلم. لیکن اگر دین ہے تو نہیں. بیت اللہ کو بنانا کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اللہ کا گھر ہے. جب مشرکین مکہ نے بنایا تو کیا کیا؟ کہا اتنی جگہ خالی چھوڑ دو جس کے اندر، یہ ہوتی ہے اصلاح. مال حلال کا لگاؤ، حرام لگا کے اللہ کا گھر نہیں بناؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہا میرے ابو جناب ابراہیم علیہ السلام جو بنیادیں انہوں نے رکھی تھی، میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کو اس لیول پہ بنا دوں، پورا بیت اللہ تعمیر کر دوں، حتیم کو بھی جو ہے وہ بیچ میں لے آؤں. اے خدیجہ، اگر تیری قوم نئی نئی اسلام نہ لائی ہوتی اور ایسی باتیں نہ کرتی تو میں اسے پورا تعمیر کروا دیتا. مجھے تب سمجھ آئی، میں میاں چنو میں تھا تو مجھے گرانٹ آئی، لوگوں نے کہا کہ مسجد نئی بنوا لیں. بڑی تگڑی مسجد ہے، نیچے 50 دکانیں ہیں. تو اس وقت وہ بابے زندہ تھے کہ جنہوں نے وہ مسجد پہلے بنائی تھی. کہنے لگا پتر گل سونا، سوچی بھی نہ. میں کہا جی کی ہے؟ کہندے جڑیاں اسی اٹاں لائیاں نے، تینوں نہیں پتا اسی کہاڑیاں کھا کے کئیاں کھا کے مخالفتاں لے کے لائیاں نے، تے ایدہ جڑا پلر بنایا نا، یہ اسی ادوں سوچیا سی کہ 500 سال تک بھی یہ کتے بھوے نا، ایدے تے جنہ مرضی بلڈنگ بناؤ، جاؤ سدو کسی انجینئر نو جنہ سی ایدے تے پیسہ لایا ہے. اج تسی آئے جے تے ساڈے ہوندیاں ہی ساڈی مسجد پٹ مارو گے، نویں بنواؤ گے. اتوں تک بابا جی نے کیا ہے نک وگدا ہے. نہیں اچھا لگتا لوگوں کو جو انہوں نے بنایا ہو. کبھی بھی باپ کے ہوتے ہوئے باپ کا گھر نہ گرانا. جو اینٹ باپ نے لگائی ہے نا، آپ کو پتہ ہی نہیں وہ کتنی محنت سے لگائی ہے، اور اس کی محبت ہوتی ہے. اس نے اولاد کے لیے اس دور میں سب سے جدید ترین اپنی ہمت کے مطابق گھر بنایا ہوتا ہے. تو جدو وہ زندگی چونوں کہیں دے نا ابا تو اٹھ جا، اس دن باپ زندہ لاش ہوتی ہے. جس دن آپ باپ کے سامنے گھر کو چینج، آپ شاہد ہوں گے، اللہ کی قسم، میں نے اپنے والد کے ساتھ، ہمارا ریتلا علاقہ ہے، اس کے اندر پکی مٹی ملتی نہیں ہے، ردے کی دیواریں اور تقریباً 18 انچ سے بھی ڈبل مٹی نکالنی، سینکڑوں فٹ نیچے جا کے پھر اس کو لے کے اوپر آنا، گارا بنانا، ردے کی دیوار. میں مزدور تھا اور میرا باپ مستری، اپنے ہاتھوں سے بنائی. جب وہاں سے شفٹ ہوئے، بلکہ کلپ ایک چڑھا بھی میرے پچھلے گھر کا، لوگوں نے اس سے بہت کچھ ویوز لیے، باتیں اپنے انداز میں لکھی. وہ اس دور کی سب سے جدید ترین ٹیکنالوجی تھی، اس سے جدید کچھ نہیں تھا. اور اس کے اندر ٹھنڈک اور کمال کا گھر، باغات کے اندر، اور اتنی بلندی پہ تھا کہ ستلج آج آپ نے دیکھا ہے جب چلا ہے تو اس نے کیا حالات کی ہیں. ایشیا گھی فیکٹری کو کیسے وہ لے کے چلا گیا ہے کہ وہاں تھانہ 2 منزلہ، اس کے تو روشن دانوں میں پانی چلا جاتا تھا، مگر ہمارے گھر کی بنیادوں تک پانی نہیں جاتا تھا. ایک وقت آیا، بھائیوں نے کہا کہ یہ ایسے کر لیں، اس کو فارغ کر دیں. میں کہا جب تک باپ اور ماں زندہ ہے میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دوں. ہم ادھر تھے، پیچھے سے بھانجا گیا، اس نے جا کر کے دیکھا کہ یار وہ آتے تو یہاں ہے نہیں، ٹی آر ہیں، گارڈرز ہیں، اس کے اوپر جو ہے ملبہ ہے، اینٹیں بعد میں ساتھ آگے کر کے پکی کی گئی، وہ نکال لیتا ہوں، کر لیتا ہوں. والد صاحب اس نے اتفاق سے گئے تو انہوں نے دیکھا. اس کے بعد میرے والد صاحب نے وفات تک وہ صدمہ نہیں بھلایا. یقین کیجئے وہ صدمہ نہیں بھلایا. پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اللہ کے گھر کو اپنے باپ کی بنیادوں پہ بنا دوں، لیکن تیری قوم نے جو بنایا ہے وہ بولے گی، اس وجہ سے میں نہیں بنا رہا. حضرت عبداللہ بن زبیر نے بعد میں انہی بنیادوں پہ کھڑا کیا بیت اللہ کا. تو اب اس کو بدعت کہہ دوں؟ وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنا چاہتے تھے، لڑا نہ کریں، زندگی کو عبادت بنائیں، دنیا میں جدت لائیں، دین کے اندر قدامت مکمل دین میں سے اٹھائیں. جو کام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنا چاہتے تھے اور آپ کا من بھی تھا، ارادہ بھی تھا، آپ نے اظہار بھی کیا، لیکن کسی مجبوری یا معنی کی جیسے وہ کام آپ نے روک دیا. بعد میں اگر کوئی کرے گا تو بدعت نہیں ہوگی. عبداللہ بن زبیر نے وہ بنایا،
قرآن آپ لکھوانا چاہتے تھے، قرآن آپ لکھواتے تھے، قرآن آپ محفوظ کروانا چاہتے تھے، بعد میں انہوں نے اس کے اندر جدت لے کر کے آ گئے. تو جلد بنانا جدت ہے، دنیا داری ہے. آپ اس کی جیسے اچھی سے اچھی بنا لیں، نو پرابلم، کوئی ممانت نہیں ہے. لیکن قرآن کے اندر محبت میں آ کے لفظ بدلیں، احکام بدلیں، جملے بدلیں، یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی قبر پہ بیٹھ کے قرآن نہیں پڑھا، وگرنہ محبوب اگر یہ دین تھا اللہ کی قسم اپنی ماں کی قبر سے اٹھتے ہی نہ. یار 6 سال دی عمر چ ماں گئی ہوئے تے بچے دے جدو شادی ہوندی ہے کہندا ماں تو کتے جا کے وے نہیں ہوندی سی تیرا پتر لاڑا بڑھ کے سونا کیڈا لگنا. یہ نبیوں کا لاڑا تھا جب معراج سے لوٹے تھے. لیکن اگر یہ دین ہوتا تو میرے مرشد اپنی ماں کی قبر کا سراہنا نہ چاہتے. ہر رات بقی جاتے تھے میرے مرشد. صحیح مسلم کی حدیث ہے، سید عائشہ فرماتی ہیں جب بھی میری باری ہوتی تھی تو میں نے دیکھا ہے کہ میرے مرشد میرے محبوب بقی جاتے تھے اور جا کے کہتے کیا تھے؟ السلام علی اہل الدیار من المومنین. وہ بھی بتایا کہتے کیا تھے، وگرنہ کہہ سکتی تھی وہاں فاتحہ پڑھ کے آتے تھے، کہہ سکتی تھی کہ بقرہ پڑھتے تھے، کہہ سکتی تھی یہ صورتیں پڑھتے تھے. آپ قرآن خوانی کر کے آتے تھے. جو ماں یہ کہتی ہیں کہ میرے پیغمبر کا اخلاق کانا خلقہ القرآن، قرآن کی آیتیں پڑھتے جاؤ، جو رب بولتا ہے وہ میرا محبوب تولتا ہے، جو اللہ کہتے ہیں وہ کرتا ہے، جس سے رب روکے میرا محبوب رکتا ہے. تو اصلاح کرنی ہے تو پہلے ذہن بدلو، وگرنہ ساری عمر لڑتے رہو گے، ساری عمر لڑ لڑ کے گزار دو گے اور سارے جنتوں کے ٹکٹ بانٹو گے اور یہی سوچو گے کہ میرا فرقہ ٹھیک ہے، یہ جنتی ہے، باقی سب جہنمی ہے. پھر پہلا پارا پڑھ لو، وقالت الیہود وقالت النصارى. یہ اللہ نے خبریں دی ہیں. یہودی کہنے لگے کہ نصرانیوں کا کوئی دین مذہب نہیں، عیسائیوں کا. عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کا کوئی مذہب نہیں ہے. یہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ، جنت میں صرف ہم جائیں گے. وہ کہتے ہیں جنتی صرف ہم ہیں. کسی نے کہا کہ جنتی صرف وہ ہے جو یہودی بنے گا، یہ نصرانی بنے گا. اللہ نے کہا کہاں یہ تمہارے دلوں کی اپنی خواہشیں ہیں، میں نے کوئی وعدہ لکھ کے دیا ہے، کوئی تمہیں کوئی عہد کیا ہے تو لے آؤ، کوئی دلیل لے آؤ اگر سچے ہو. نکلو ان چیزوں سے. ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، ہر مسجد. یہ جو اوپر نیم پلیٹ ہے نا، یہ تیری میری رجسٹری اور اجارہ داری ہے کہ کتے دوجے قبضہ نہ کر لیں. اس تو ود کے کچھ نہیں. جا پتہ کر میری مساجد کا. اور جب میں میری مساجد کہہ رہا ہوں تو اللہ معاف کرے میری اپنی کوئی مسجد نہیں ہوگی. میرے نا دے کوئی چندہ منگن آوے تو بے شک روک لے جائے. سمجھ رہے ہیں؟ مسجدیں اللہ کی ہیں. صرف اتنا چیک کرو، میں جس بھی علاقے میں جا کے مکان لیتا ہوں نا کرائے پہ، میرا یہ 18واں مکان ہے. میں علاقے کے لوگوں کے اس مسجد جو قریبی مسجد عالم کو جا کے السلام علیکم پاجی جی، سوٹ ایک لے گئے، تھوڑے پیسے، کوئی جو خدمت ہوئی لفافہ ساتھ. سر جی تھوڑے نویں ہمسائے آئے ہیں تے کی اجازت لینا آیا. جی 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 نام تعارف ہو گیا. بلے بلے کیا بات ہے، زبردست ہے. میں کہ جی میں نا نماز دی اجازت لینا ہے. اللہ دا گھر ہے، نماز لی بھی اجازت لئی دی. میں کہا جی اللہ دا گھر ہوندا تو میں اجازت نہیں سی لینی. میں بیت اللہ چ کدی نہیں کسی نے پوچھا. میں مسجد نبوی چ بھی نہیں پوچھا. میں نے کبھی مسجد قباء میں بھی نہیں پوچھا. میں نے سعودیہ کی کسی بھی مسجد میں کبھی نہیں پوچھا. ایتھے پوچھنا پیندا انہیں نہیں جی بسم اللہ ویلکم، تسی جدوں مرضی آؤ. بلکہ کہندے ہو تو تانوں چابی بنوا دینے ہیں راتی دن جدوں مرضی. مولوی نو سوٹ لگا ہوئے، نال لفافہ لگا ہوئے تو محبت کرے گا نا. سر جی دیندے کی جی انہوں بیچارے نو پریشان ہوندا ہے. کدی وہ محبت کر کے تو ویکھو بدلے تانوں کی دیندا ہے. چابیاں تک تیار. میں مڑا جے کن چ کیا حضرت میں اجازت اس لیے لین آیا، میرے چ نا 2 ماڑیاں جیاں کمزوریاں نے. ایک جدوں میں رکوع جان لگنا یا آن لگنا میرے ہاتھ تاں چکے جاندے نے، تے دوسرا کتے امام کہہ دے نا ولضالین تے میرے منہ آمین نکل جاندی ہے. نال ہی پولے ہو گئے کہندے نہیں پھر تو لوکی تنگ کرن گے، مینوں چھیڑن گے، وہ پریشانی ہوئے گی، ایتھے مسئلہ بنے گا. میں کہ جی میں اسے لیے پوچھڑ آیا سے کوئی گل نہیں. میں ہن گھر پڑھ لواں اجازت ہے؟ میں گھر پڑھ لواں تے کل نوں کوئی محلے چ فتویٰ تے نہیں دو گے بھی یہ مولوی ہو کے پروفیسر ہو کے نماز گھر پڑھدا ہے. ظاہر ہے میں ہونا آ میری کسی مسجد میں، اللہ کی قسم تیرا جو مسلک ہے عیسائی بھی لے آ. میں نہ باواں مسیتے تو مینوں کمی، میرے حضور نے بٹھائی ہے مسجد نبوی میں، نجران کے عیسائی بٹھایا. جب گھر اللہ کا ہے تو روکوں کیسے کسی کو؟ یار وہاں تو مسجد نبوی میں لا کے
ایک لا علم شخص نے جا عربی فبال فی طائفۃ المسجد، اس نے پیشاب کیا ہے، میرے مرشد نے اپنے مریداں کو لتوایا، انہوں نہیں کچھ آکھیا، بلکہ وہ ڈکن ڈیا سی ماں ایک ہی ہے، تے آپ نے کیا پیشاب نہیں ڈکی دا، انہوں کر لین دو۔ ہوندا کوئی اج دا دور تے پہلے تے انہوں چٹاؤندے، پھر وہ مٹی چکاؤندے، پھر کوئی وہ کولوں خوہ کھٹواؤندے، وہ بوکا سٹاؤندے، 100 بوکا کڈ کے تے دھوئے نوں۔ تے مولانا منظور صاحب فرمایا کرتے ہیں ہوندا اج دا دور تے انہیں چھوٹا پیشاب کیتا سی اسی کٹ کٹ کے وہ بڑا بھی کਢا دینا سی۔ اصلاح کرنی ہے تو اپنی کریں۔ 8 ارب کو میں نہیں بدل سکتا، آپ بھی نہیں بدل سکتے، اپنے آپ تو بدل سکتے ہو۔ جہاں دنگا ہے، جہاں فساد ہے، جہاں زیادتی ہے، جہاں شور ہے، جہاں غوغا ہے، وہاں اپنے آپ کو تھوڑا بریک لگوا دیں، رک جائیں، آپ بچ جائیں گے۔ آخری مثال اور یا سلام، میرا کالج ہے عبداللہ پور، اسٹیشن گزرتے ہی پل جب اترتا ہے تو وہ جب انڈر پاس بن رہا تھا تو نہر ہے، اس نے 4 لوگوں کا خون لیا ہے۔ لوگ گھر بنا لگے ککڑوں کا خون پاؤں نے، لیلیاں کا پاؤں نے، اس جی میں کہتے نہیں آ نہر ہر سال ایک بندہ لیندی ہے، اس انڈر پاس نے 4 بندے لائے نا، کھدائی کی ہوئی تھی، نہر کا پانی جو ہے نا وہ اس میں آ گیا، وہ جو کچی مٹی کی بھریں تھی وہ نیچے گرنے لگی، تے اوتھے لوکی تمہیں پتہ ہے ادھا ہی باہر کھلو جاؤ نا، اتنے ناسی روڈ ہے، ناسی ہے، ادھا ہی جا کے کھلو جا جے، 4 بندے موٹر سائیکل رو کے کھلو جان گے، نال گڈیاں والے بھی ہون کی ڈیا اتنے کی ہے اتنے، بھاویں کچھ بھی نہ ہوئے، چیک کر کے دیکھ لیں، یہ پاکستانی مزاج ہے۔ 1 آیا، 2 آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، ایک نویں شادی ہوئی سی تو نویں سہرے نے موٹر سائیکل لے کے دیتی سی، ہلے نمبر پلیٹ بھی نہیں سی لگی، پیچھے سسرال ہی لکھیا سی، اپلائیڈ فار نہیں، بیگم نال ہاتھاں تے مہندی لگی ہے، تے انہوں کہندا ہے 1 منٹ کھلوئی تو میں آیا، وہ روک دی رہی ڈک دی رہی، تیرا کی کام ہے، رش لگا جتے مرضی چل گھر نوں چلیے، وہ بیچاری کہندی کندی رہی، ہاتھ چڑا کے موٹر سائیکل تے تو 2 منٹ ٹیک لا بہ تے میں آیا۔ وہ گیا جتے باقی لوگ کھڑے سی، پہلے جڑے کھڑے سی تے ادوں تک تے وزن برداشت سی، یہ گیا تے اتنے کھلوتا ہی نہیں، یہ بھی وچ تے نال 3 بندے اور بھی، یہ 4 بندے نکل نہیں سی سکے، موقع تے مرے سی۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، جو آپ کے متعلقہ چیز نہیں اس کا حصہ نہ بنے، انشاءاللہ فساد نہیں ہوگا، بگاڑ نہیں ہوگا، دنگا نہیں ہوگا، رولا نہیں ہوگا، بلکہ ساتھ دیں اللہ کے گھروں کے لیے۔ دنیا میں کہیں مسجد بنے، کسی مسلک کی بنے، رکاوٹ نہ ڈالو، آباد ہو رہی ہے رکاوٹ نہ ڈالو، اور کبھی انتظامیہ غیر آباد کرتی ہے، کبھی برباد کرتے ہیں نمازی، کبھی ہمسائے، اور دنیا میں سب سے ظالم ترین انسان وہ ہے جو کسی اللہ کے گھر کی آبادی کو کسی وجہ سے روکنے کا سبب بنے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے دنوں میں ہم چینج ہو سکتے ہیں، ہمارے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ ہم سیاسی پارٹیوں کے چکر میں پڑھ کے جیسے ایک دوسرے سے رشتہ داری میں ٹوٹ گئے ہیں، اپنی اصلاح ضروری ہے۔ ووٹ جنہوں مرضی دو، ہم پریزائڈنگ آتے ہیں، ساری دنیا آ رہی ہوتی ہے، ووٹ ڈال رہی ہوتی ہے، تو ہم کیا وہاں پہ اپنا جو ہے اظہار کرنے لگ جائیں، انہوں نہیں تھے انہوں، وہ بھائی آپ کی اپنی چوائس ہے، آپ کی اپنی لائف ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی چنتے ہیں سلیکشن کے ذریعے، اللہ کے سسٹم کے اندر، نظام کے اندر رب کی سیاست اور بندوں کی سیاست اور انبیاء کی سیاست میں سلیکشن ہے، الیکشن نہیں۔ جو صاحب حیثیت ہے، صاحب علم ہے، جو اس عہدے کے لائق ہے، اسے چنا جاتا ہے۔ یہ نہیں بھی جیڑا اٹھ کے کھلو جاوے انہوں بندہ ووٹ پا دو، جیڑا انہوں جو جیت گیا ٹھیک ہے۔ آئے تھے 2 آدمی کہنے لگے اللہ کے رسول ہمیں یمن کی سیٹ خالی ہے تو وہاں کا گورنر بنا دے۔ آپ نے کہا مانگنے والوں کو سیٹیں نہیں دیتے، جڑے ووٹ منگنا ہوں تو سیٹ منگنا ہوں نہیں دے دیاں، ہم سلیکٹ کرتے ہیں۔ پیغمبر کو مصطفیٰ کیوں کہتے ہیں؟ سلیکٹڈ، رب نے چنا ہے۔ پڑھ کے جڑا بنے انہوں غلام احمد مرزا قادیانی آندے سمجھے، سکولے جا کے پڑھ پڑھ کے تکے تکے کھا کے استاداں تو کان پھڑ پڑا کے جتیاں شتیاں کھا کے منشی بن کے ایتھے رہ کے اوتے رہ کے مناظر بن کے محقق بن کے